کانفرنس کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں دعوت خطاب دوں گا سجادہ نشین حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ علیہ، اولاد حضرت شیخ ہندی رحمۃ اللہ علیہ و مکرم جناب صاحبزادہ احمد عاصم سلیم حجویری صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور وحدت امت کانفرنس سے خطاب فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، صدق اللہ مولانا العظیم۔ صاحب صدارت محترم قبلہ سید آغا جواد نقوی صاحب، سٹیج کی زینت تمام اکابرین امت، علماء اکرام، مشائخ اعظام اور اکابرین کے ملفوظات کو سننے والے تمام محترم معظم سامعین، علماء اکرام، مشائخ اعظام، طلباء، میں وحدت امت کے حوالے سے صحابہ کرام کا جو کردار ہے، صرف ایک نقطے پر بات کرنے کی اجازت چاہوں گا، اور وہ بہت ہی بنیادی نقطہ ہے۔ جب بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آغاز ہوا تو مکی دور تھا۔ جیسے ہی آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو جو معاشرہ اس وقت آپ کے سامنے موجود تھا، آپ نے اپنی دعوت کا آغاز ان الفاظ سے فرمایا کہ مجھے 40 سال ہو چکے ہیں آپ لوگوں میں زندگی بسر کرتے ہوئے، آپ نے مجھے کیسا پایا ہے؟ تو سب نے یک لخت یک زبان کہا، آپ صادق بھی ہیں اور آپ امین بھی ہیں، آپ سچے ہیں اور ایمانت دار ہیں۔ یہ وہ آپ کا عملی کردار تھا، اور یہ عملی 40 سالہ دعوت بغیر زبان استعمال کیے، بغیر اعلان نبوت کیے، 40 سال کا کردار پیش کرنے کے بعد اللہ کے اس نبوی حکم کو مخلوق کی نظر کیا، اور جب آپ نے وہ اعلان کر دیا تو ظلم کے پہاڑ کس نے توڑے کہ جو اپنے انانیت کے بت بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، وہ امیر کبائر عمائدین جنہوں نے مخلوق کے اوپر اپنی اجارہ داری قائم کی ہوئی تھی مال کے زور سے، شہرت کے زور سے، انہوں نے اپنی اپنی حکومتوں میں لرزہ محسوس کیا اور محض اپنی ذات کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضور کی مخالفت کی۔ المختصر اللہ کا حکم آیا کہ اے محبوب، مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرما جائیے۔ اب جب مکہ طیبہ میں، مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت ہوتی ہے اور مدینہ پاک میں سرکار پہنچتے ہیں، تو سب سے پہلے 2 بنیادی کام آقا کریم نے جو کیے وہ اتحاد امت کے اساس قرار پائے، مواخات اور مساوات۔ آج بدقسمتی سے مواخات اس لیے حالت دیگر گوں میں ہے کہ مساوات قائم نہیں رہی۔ میں بطور خانوادہ حضرت شیخ ہندی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ نائب گنج بخش ہیں، جانشین گنج بخش ہیں، خلیفہ گنج بخش ہیں، خانقاہی نظام سے میرا تعلق ہے، میں بڑے ادب کے ساتھ مشائخ اعظام دنیا بھر میں جتنی خانقاہیں ہیں انہیں بھی بصد ادب مخاطب ہوں
اور مساجد اور مدارس میں جو مدرسین ہیں اور مساجد میں جو واعظین ہیں، امامت کے درجہ میں ہیں، وہ لوگ ان کو فالو کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ طبقہ جو فالوئنگ مشائخ کی ہے وہ سب سے زیادہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا درجہ علماء کا ہے۔ امام مساجد جو مسجدوں میں امامت کرواتے ہیں، خطیب ہیں، خطبہ ہیں، ان کی فالوئنگ دوسرے نمبر پر ہے۔ یہ جو مین جو پیروی کرنے والے طبقات ہیں، جن کی پیروی کی جاتی ہے، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اس موضوع کو دیکھتے ہوئے میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ بابا فرید سے کسی نے پوچھا کہ اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ آپ نے فرمایا 6۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو 5 سنے ہیں، یہ چھٹا کہاں سے آ گیا؟ آپ نے فرمایا چھٹا اگر نہ ہو تو 5 بے معنی ہو جاتے ہیں۔ ایک کلمہ طیبہ، دوسرا نماز، تیسری زکوٰۃ، چوتھا نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ اب آپ نے فرمایا چھٹا پیٹ۔ چھٹا پیٹ، جس پیٹ کی فکر میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے مہاجرین کو انصار کا بھائی بھائی بنایا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ بھائی بھائی کی فکر کرے اور ان کو برابری کا درجہ دیا۔ جس کے پاس زیادہ زمین تھی اسے کہا اپنے بھائی کے ساتھ زمین بانٹو، جس کی بیویاں زیادہ تھی کہا کہ اپنی بیوی کو طلاق دو، دوسرے کے نکاح میں دو۔ معاشی معاملہ، عائلی معاملہ، ہر طرح کا معاملہ آپ نے پہلے حل کروایا۔ یہ 2 بنیادی ضروریات دین ہیں، بنیادی ضروریات وحدت ہیں۔ اگر ان میں نقص قائم ہو جائے، آپ جتنی تقریریں کر لیں، تحریریں لکھ دیں، کبھی وحدت قائم نہیں رہ سکتی، اس کا شیرازہ بکھر جائے گا۔ آج مشائخ کو حضور کی اس سنت اور صحابہ کے اس سنت کی پیروی کی اشد ضرورت ہے کہ حضور مال غنیمت اکٹھا کرتے، جب تک تقسیم نہ کر دیتے، حقداروں کے سپرد نہ کر دیتے، گھر واپس تشریف لے کر نہ جاتے۔ آج مشائخ جو نذرانہ جات اکٹھے کر رہے ہیں، وہ اس شیوخ کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں لوگ نچھاور کرتے ہیں۔ ان پر ہمارا حق نہیں، امت محمدیہ کا حق ہے۔ آج آستانوں میں اس چیز کو رواج نہیں روا رکھا گیا۔ آج اپنے پیٹ کو افضلیت اور فوقیت دی گئی ہے، یہ سب سے بڑا نقص ہے۔ دوسرے خطبہ جو خطیب ہیں اور ائمہ ہیں مسجد کے، وہ اپنے پیچھے مقتدی کی حالت جانتے ہیں۔ جب کوئی امیر کبیر شخص اپنے کسی خطیب کی کسی بات پر بہت خوش ہوتا ہے تو وہ کیونکہ امیر ہے، وہ جاتے ہوئے خطیب صاحب کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھما کر جاتا ہے۔ جب وہ لفافہ کھولتے ہیں تو اس میں اگر ہزاروں روپے ہیں، لاکھوں روپے ہیں، کوئی چیک بھی دے جاتے ہیں، تو ان کو اپنے پیچھے اقتداء میں آنے والے ہر شخص کی کیٹیگری کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس کیٹیگری کا ہے، یہ امیر ہے۔ اور ایک وہ بندہ ہے جو درخواست خطیب صاحب کے ہاتھ میں دیتا ہے کہ حضرت میں بڑا ناتواں ہوں، میں بڑا غریب ہوں، میری بچی کی شادی ہے، میرے بچہ تعلیم سے آراستہ ہونے سے قاصر ہو رہا ہے، میری مدد فرما دیجئے، دعا فرما دیجئے۔ یہاں پر اسوہ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اس خطیب کا یہ فرض اولی ہے کہ جس امیر کبیر شخص نے اس کی جیب میں ہزاروں روپے ڈالے ہیں، اگر وہ قبول کرتا ہے تو کم از کم اتنا فرض تو پورا کرے کہ اس سائل کی ضرورت کو اس کے گوش گزار کرے اور راز میں رکھتے ہوئے اس کے عزت نفس مجروح نہ ہو، اس کا کام بھی کروائے۔ یہ 2 طبقات ہیں مشائخ اور علماء کے جو امت وحدت کے لیے بنیادی ہمیں راہ فراہم کریں گے۔ آج بہت سے علماء نے دیگر مسائل ڈسکس کیے ہیں، میں کیونکہ اس خانقاہی نظام کا حصہ ہوں، میں سب سے پہلے یہ اس تمام علماء سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ خانقاہوں پر جو محکمہ اوقاف براجمان ہے، خدا کے لیے تمام مشائخ، تمام علماء کرام
جتنا فنڈ خانقاہوں میں جمع ہوتا ہے اگر کوئی ارادہ کرے تو پاکستان کا قرض اتر سکتا ہے. اس کا حساب لینے کے لیے ایک ٹیم تشکیل دینی ہوگی. علماء کو اٹھنا ہوگا, مشائخ کو اٹھنا ہوگا, اپنی ذات سے باہر نکل کر آقا کی سنت کو اپناتے ہوئے, صحابہ کی روش کو اپناتے ہوئے پہلے اپنے آپ کو پیش کرے, پھر ہر اس طبقے کو میدان میں لا رہا ہے. ماشاءاللہ یہ حضور کی امت کے لیے ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ.